بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل ثانی مفعول ما لم يسمى فاعله وهو كل مفعول حذف فاعله وأقيم هو مقامه، نحو ضرب زید وحكمه في توحید فعله وتثنیته وجمعه وتذکیره وتانیثه على قیاس ما عرفت في الفاعل۔ فصل ثالث و رابع۔ المبتدأ والخبر هما اسمان مجردان عن العوامل اللفظية أحدهما مسند إليه ويسمى المبتدأ والثاني مسند به ويسمى الخبر، نحو زيد قائم والعامل فيهما معنوي وهو الابتداء، وأصل المبتدأ أن يكون معرفة وأصل الخبر أن يكون نكرة۔ ادھر تک دیکھو، فرماتے ہیں دوسری فصل میں فرماتے ہیں کیا نائب فاعل کی تعریف کرتے ہیں۔ نائب فاعل کس کے لیے چاہیے؟ ہر فعل مجہول کے لیے نائب فاعل کی ضرورت ہے اور ہر فعل معلوم کے لیے فاعل کی ضرورت ہے۔ اچھا، باب تنازع اس کتاب میں ہے، باقی کتابوں میں پرنٹ میں نہیں ہے، لہذا باب تنازع کی بحث کو ہم نے یہاں سے چھوڑ کے آگے نکل آئے ہیں تاکہ سننے والے یہ نہ سمجھیں جو اس کتاب کے مطابق پڑھتے ہیں کہ انہوں نے باب تنازع کو نہیں پڑھایا، چونکہ یہ اس پرنٹ والوں نے، اس کتاب والوں نے کیا ہے اضافی بحث کو لائے ہیں، جبکہ دوسری جو قدیمی ہدایے ہیں ان میں یہ بحث موجود نہیں ہے، اس لیے ہم نے چھوڑ دیا ہے تاکہ جلدی سے اپنے ٹارگٹ کو حاصل کریں۔ تو فرماتے ہیں مفعول ما لم یسمى فاعلہ، اس چیز کا مفعول جس کے فاعل کو ذکر نہ کیا گیا ہو۔ لم یسمى کا معنی ہے لم یذکر فاعلہ، جس کے فاعل کو ذکر نہ کیا گیا ہو اور اس کا مفعول ہے۔ مرفوعات میں سے دوسرے نمبر پہ اس فعل کا مفعول ہے جس کے فاعل کو ذکر نہ کیا گیا ہو، یعنی مطلب نائب فاعل ہے مرفوعات میں سے دوسرا۔ وہ ہوا یہ نائب فاعل کل مفعول حذف فاعلہ، ہر وہ مفعول ہے جس کے فاعل کو حذف کیا گیا ہو۔ وَأُقِيمَ ہوا مقامہ، اور اس مفعول کو قائم کیا گیا ہو مقامہ فاعل کی جگہ میں رکھا گیا ہو، نحو جیسے ضرب زید، ضرب زید، ضرب فعل مجہول، زید اس کا نائب فاعل ہے، اس کے فاعل کو حذف کر دیا گیا ہے۔ کیا تھا؟ ضرب عمر زیدن، عمر نے زید کو مارا۔ اب کیا ہے؟ عمر کو حذف کر دیا گیا، اس کی وردی رفع جو ہے زید کو پہنایا گیا، تو کیا بنے گا؟ یعنی یہ زیدن پہلے مفعول بھی تھا، اب یہ مرفوع ہوگا، چونکہ فاعل کی وردی اس نے پہنی ہے، اس نے مرفوع ہونا ہے، اس کی جگہ میں آنا ہے، تو جو حکم فاعل کے لیے ہے وہی حکم نائب فاعل کے لیے بھی ثابت ہوگا۔ اچھا، یہ مقامہ مفعول فی ہے اقیمہ کے لیے، تو ضرب فعل مجہول اس کی نسبت زید کی طرف دی گئی ہے، زید اس کا نائب فاعل، فعل اور نائب فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ وحکمہ اور نائب فاعل کا حکم فی توحید فعلہ، نائب فاعل کے فعل کے مفرد لانے میں، و تثنیتہ اور فعل کے تثنیہ لانے میں، و جمعہ اور اس کے فعل کے جمع لانے میں، و تذکیرہ نائب فاعل کے فعل کے مذکر لانے میں، و تانیثہ اور نائب فاعل کے فعل کے مؤنث لانے میں۔ حکم جو ہے علی قیاس ما عرفت فی الفاعل، اس قانون پر ہے جس کو آپ نے پہچان لیا فاعل کی بحث میں، سیم اسی طرح ہے۔ نائب فاعل مذکور ہوگا یعنی اس میں ظاہر ہوگا،
یا کیا کہتے ہیں ضمیر ہوگا، تو اس میں نائب فاعل ضمیر اس میں ظاہر ہونے کی صورت میں اس کا الگ حکم ہے، ضمیر ہونے کی صورت میں اس کا الگ حکم ہے۔ پھر مؤنث ہونے کے بارے میں تانیث حقیقی ہو الگ حکم ہے، تانیث مجازی ہو اور یا تانیث حقیقی ہو فعل اور نائب فاعل کے درمیان فاصلہ ہو تو الگ حکم وہاں بیان کیے ہیں، وہیں ساری صورتیں ادھر بھی جاری ہو جائیں گی۔ اچھا، تیسری فصل کی تیسری اور چوتھی قسم المبتدا والخبر، تیسری فصل مبتدا کے بارے میں اور چوتھی فصل جو ہے وہ خبر کے بارے میں، دونوں کو ملا کے دو فصلوں کو ایک کر دیے۔ المبتدا والخبر ہما اسمانی، مبتدا اور خبر یہ دونوں اسمانی دو ایسے اسم ہے مجردانی جو خالی ہوتے ہیں عن العوامل اللفظیتی، عوامل لفظیہ سے خالی ہوتے ہیں۔ احدہما مسند الیہ، ان میں سے ایک مسند الیہ ہے، مسند الیہ ہے یعنی مبتدا مسند الیہ ہے۔ ویسمى المبتدا، مسند الیہ کو کیا نام رکھا جاتا ہے؟ مبتدا نام رکھا جاتا ہے۔ والثانی مسند بہ، اور دوسرے کو مسند بہ کہا جاتا ہے، یعنی اس کے ذریعے نسبت دی جاتی ہے۔ مسند الیہ یعنی جس کی طرف نسبت دی جاتی ہے، تو مبتدا کو یعنی مسند الیہ کو مبتدا نام رکھا جاتا ہے، اور مسند بہ کو والثانی مسند بہ، دوسری چیز جو ہے مسند بہ ہے، ویسمى الخبر، مسند بہ کو خبر نام رکھا جاتا ہے۔ نحو زید قائم، زید مبتدا بنے گا، قائم اس کی خبر، اور قائم کی نسبت زید کی طرف دی ہے، لہذا زید مسند الیہ ہے، قائم مسند بہ ہے۔ والعامل فیہما معنوی، یہ عامل مبتدا ہے، معنوی اس کی خبر ہے۔ والعامل فیہما معنوی، یہ مبتدا خبر میں عامل معنوی ہے، مبتدا خبر میں عامل معنوی ہے۔ وہو الابتداء، وہ عامل معنوی کیا ہے؟ ابتداء ہے۔ وَأَصْلُ الْمُبْتَدَإِ أَنْ يَكُونَ مَعْرِفَةً، مبتدا کی اصل ان یکون معرفتاً، مبتدا کا معرفہ ہونا ہے۔ وَأَصْلُ الْخَبَرِ، خبر کی اصل ان یکون نکرةً، خبر کا نکرہ ہونا اصل ہے، یعنی مبتدا کی اصل یہ ہے کہ وہ معرفہ ہو، خبر کی اصل یہ ہے کہ وہ نکرہ ہو۔ سمجھ میں آئی بات؟ ہر چیز کی اپنی ایک اصالت ہوتی ہے، تو مبتدا کی اصالت کیا ہے؟ معرفہ ہونا، خبر کی اصالت کیا ہے؟ نکرہ ہونا۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔